بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیہ ابولیث سمرقندی اپنی سند کے ساتھ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے خطرناک بات جس کا مجھے اندیشہ ہے شرک اصغر ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ریا۔ اس کو احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان اعمال کا بدلہ دیتے وقت فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دنیا میں تم یہ اعمال دکھانا چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اعمال کا بدلہ دیتے وقت فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دنیا میں تم یہ اعمال دکھانا چاہتے تھے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا ان کے پاس کوئی بھلائی اور خیر تمہیں مل سکتے ہیں؟ فقیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہیں اس لیے کہی جائے گی کہ دنیا میں ان کا عمل دھوکہ کی بنیاد پر تھا، تو آخرت میں اسی بنیاد پر ان سے معاملہ ہوگا، جیسا کہ ارشادی باری تعالی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کا معاملہ کرتے ہیں، وہ بھی ان سے یہی معاملہ کرنے والا ہے، یعنی ان کے دھوکے کا بدلہ انہیں دے گا اور ان کے اعمال کا ثواب ختم کر دے گا، اور ارشاد ہوگا کہ انہی لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے یہ اعمال کیے تھے، میرے پاس ان کا کوئی ثواب نہیں، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ تھے۔ جب غیر کا حصہ اس میں پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ الغرض بندے کو اسی عمل کا ثواب ملتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام شرکاء کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے بے نیاز ہے، پاک ہے۔ جس عمل میں میرے غیر کے لیے حصہ ہو میں اس سے بے نیاز ہوں، سو جو شخص ایسا عمل کرے جس میں میرے غیر کو بھی شریک کرے تو میں اس عمل سے بری ہوں، یعنی اس عمل سے یا اس عمل کرنے والے سے۔ اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کی رضا کے لیے ہو، وگرنہ وہ عمل قبول نہ ہوتا اور نہ آخرت میں اس کا کچھ ثواب ہوگا، بلکہ اس کا انجام جہنم ہوگا۔ یہ آیات بھی اس کی دلیل ہے، جس کا معنی یہ ہے جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا ہی میں جیتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پر اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں قابل مذمت اور راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا۔ دوسری آیت جو کہ پارہ نمبر 15 سے، جو کوئی آخرت کا خواستگار ہو اور اس کے لائق اس کی کوشش بھی کرے، بشرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی سعی و کوشش مقبول ہوگی۔ پس جو آدمی ثواب آخرت کی نیت سے ایمان اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرے تو ایسے لوگوں کی محنت قابل قدر قرار پائے گی اور ان لوگوں کے اعمال مقبول ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا میں ہم دونوں کی مومن ہو یا کافر مدد کرتے رہتے ہیں، جو کہ عطائی خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، یہ اللہ تعالیٰ کی عطائی خداوندی ہے، یعنی دونوں کو رزقی خداوندی ملتا رہتا ہے۔ تیرے رب کی بخشش کسی سے رد کی نہیں جاتی، یعنی رزقی خداوندی کسی مومن و کافر یا نیک و بد سے روکا نہیں جاتا۔ ان آیت کریمہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے کہ جو کوئی رضائے خداوندی کے علاوہ کسی مقصد کے لیے عمل کرتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں اور اس کا انجام جہنم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اس کا عمل مقبول ہے اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔